موقف نمبر 1، شیخ صاحب رحمہ اللہ پکے مواحد تھے، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود وہ کلمہ گو مشرک اور اہل قبلہ جو مسلمانوں کے گروہ ہیں، چاہے ان میں شرک بھی پایا جاتا ہو، ان کی تکفیر نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے چاہے جو کچھ مرضی ہیں، یہ ہے مسلمان، کافر نہیں ہے سوائے قادیانیوں کے۔ اچھا، اب وہ تو سمجھتے، ایون وہ تو کہتے ہیں ہم بریلویوں کی بھی تکفیر نہیں کرتے کیونکہ انہیں اپنے بزرگ بھی رگڑے جاتے ہیں۔ تکفیر تو میں بھی نہیں کرتا ہوں، اچھا، یہ یاد رکھیں۔ اچھا، بریلوی یعنی عوام، بصیرت عوام کی بریلویوں کی یا دیوبندیوں کی معصوم ہے بیچارے، نہیں کرتے تکفیر بھائی۔ اور سر آپ کو ہم پریکٹیکل ایکسپیرینس بتا رہے ہیں، اگر ہم 100 بریلوی پہ دعوت پیش کرتے ہیں نا، 98 قبول کرتا ہے، 100 دیوبندی پہ پیش کرتے ہیں، 2 بھی نہیں قبول کرتے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بریلوی عوام جو ہیں ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیوبندیوں کی نسبت زیادہ ہے۔ الحمدللہ، دیوبندی عوام میں اپنے اکابر کی محبت زیادہ ہے۔ ہاں، دوسرا یہ کہ شر فساد، خودکش حملے، دھماکے، یہ دیوبندیوں کی لائن ہے، بریلویوں کی نہیں ہے۔ یہ تھا، یہ ہاں، بات confirm۔ اور ہمارا جب بھی ٹکراؤ ہوا ہے، یعنی بریلوی جو ہے نا وہ اس طرح کھل کے مخالفت نہیں کرتے حدیث کی جس طرح دیوبندی کرتے ہیں۔ نہیں، وہ نہیں، مستثنیات تو ہر چیز میں ہوتی ہے، ایگزیپشن۔ اچھا، مقلد میں بھی وہ اتنے، تقلید میں بھی پکے نہیں یہ ہیں، نہیں۔ اچھا یہاں پر یہاں حضروں میں جب قاری چاند سے مناظرہ میرا ہوا تھا نا علماء دیوبند پر، وہ باغ مناظرہ نہیں کیا اس نے۔ اس کے بعد بریلیوں نے 2 گھنٹے جو ہے یہاں پر رضا خانی بریلیوں نے اپنا پروگرام کیا اپنے مدرسے میں، اچھا، جس کی سی ڈی موجود ہے ہمارے پاس۔ اچھا، اس میں انہوں نے اہل حدیث کی حمایت کی، دیوبندی کی محنت کی۔ اچھا، آنکھیں بند کر کے، آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کہ کوئی آدمی ہے نا، اس کی بات کو کوئی آدمی کہتا ہے کہ بس میں اس کی تقلید کرتا، اس کی بات مانتا ہوں تو یہ تقلید ہے، یہ بات جو ہے یہ عوام بھی اس کو صحیح سمجھتے۔ عوام جو امام حنیفہ کی تقلید کا دعوے دار ہیں، اول تو یہ شرید عوام میں جو جن کو مولوی نہ پڑھائے نا، ان کو پتہ نہیں، وہ سیدھے مسلمان ہیں، اللہ جانتا ہے، چاہے بریلیوں کا ہوگا یا دیوبندی ہوگا، وہ اللہ رسول کی بات مانتے ہیں۔ صحیح بات ہے، عوام، صحیح۔ یہ مولویوں نے ان کو جو پٹی پڑھائی ہے وہ لیتا بات ہے، صحیح ہے، تو اسی وجہ سے ان کو اگر سمجھایا جائے تو وہ مان بھی جاتے ہیں۔ صحیح۔ اور ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ علماء نے ان کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے، ادروائز بےچارے بالکل سلیم الفطرت ہے اور میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور یہی بات ہے، کتنے لوگ ان کو فون، یہ میرا جو انٹرویو ریکارڈ ہوا تو ایک ہمارے بریلوی بھائی نے انگلینڈ سے شیخ صاحب کو انٹرویو کیا کہ شیخ صاحب میں نے علی بھائی کے ساتھ آپ کا انٹرویو دیکھا ہے اور مجھے یہ شیخ صاحب نے خود بتایا، اور اگر آپ اہل حدیث ہیں نا تو آپ کی طرح کا میں بھی اہل حدیث ہوں۔ حالانکہ اس میں انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کی کہ کسی صورت بھی سیدنا علی کو یا کسی جن کو یا کسی فرشتے کو یا کسی پیغمبر کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، یہ شرک ہے۔ لیکن حق گوئی اپنی طاقت رکھتی ہے، جب آپ حق بات مانتے ہیں اور کسی فرقے کی پرواہ نہیں کرتے نا، لوگوں کو یہ آپ پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے، یہ تو اپنے مقدہ فکر کے لوگوں کو بھی رگڑتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کتنی مثالیں آئیں۔ انہوں نے پوری کتاب بھی لکھی، بدعتیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، بلکہ پوری کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ بدعتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہاں پہ میرا ان سے اختلاف ہے۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ جو کلمہ گو اہل قبلہ ہے، کبھی مجبوراً اس کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے، چاہے اس کے عقیدوں میں شرک ہی کیوں نہ موجود ہو، نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ ہم تو امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ اپنی پڑھتے ہیں۔ اور اس کے دلائل میں آج نہیں دوں گا، میں نے پورا اس پہ لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 72 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر، فرقہ واریت، علماء اور بزرگ اور اتحاد امت۔ تو اس معاملے میں مجھے اختلاف تھا، میں نے بتا دیا۔